تشریف لائے. قاضی صاحب نے جو آپ کو بتایا, آپ کا شکریہ ادا کیا, کچھ باتیں بتائیں, میں بھی آپ کا بہت شکر گزار ہوں. ہماری ملاقات جو بہت رہی ہے چکوال میں دوستوں کے ساتھ, آج کچھ نئے دوست مجھے نظر آ رہے ہیں اور بہت سی باتیں بتاتا رہا ہوں. آج ان کا سب کا ریویو ہے اور کچھ نئے پروجیکٹس ہیں جو اب ہم کہتے ہیں وی آر ان اے ڈفرینٹ موڈ. وی آر بنقطب فاؤنڈیشن از ان ڈفرینٹ موڈ ناؤ اینڈ ڈیلیورنگ واٹ آئی ایکسپیکٹڈ مینی ایئرز بفور. تو میں تھوڑی سی بریف کر دیتا ہوں آپ کو. باتیں تو بہت ساری ہیں بٹ آئی ول ٹرائی ٹو بی ویری بریف تاکہ کچھ آپ کو سمجھا دیا جائے. ایسا ہے کہ بن کتب کیا, وہ میرے پردادا نام سے کتب اینڈ بن مین سن. سو آل مائی بزنسز آر ود بن کتب انٹرنیشنل, بن کتب کارگو. تو میرے سارے کاروبار ایسے ہی ہیں. تو پھر وہ بن کتب کے بن کتب فاؤنڈیشن نے میں بنا دی. بیک گراؤنڈ صرف یہ ہے, مائی مدر ڈائڈ 45 ایئرز بیک. وہ ببنی انہوں نے ڈیتھ ہوئی. شی ہیڈ اے ہارٹ اٹیک. اٹ واز 1980 آئی بلیو. تو پھر کیا تھا, بس وہ خیال تھا کہ اسپتال بنے, وہ مکمل بنے, بڑا بنے. تو پھر وہ 2007 میں آئی واز ایبل ٹو کہ آپ کچھ کریں. تو وہ ہو گیا, اسٹارٹ کر دیا. اٹ واز 27 دسمبر 2007. ان ٹینشن لایا ہوئے تھے اور میڈیا کے بابر نہیں آ جائے ہو یہاں, بابر سلیم. تو فیو مور فرینڈس فرام میڈیا ان چکوال, تو انہوں نے اسے بلایا ہوئے تھے نا, ٹینشن لایا. تو اسے کہتے ہیں اسپتال بنے گا, بڑا بنے گا, بہت بڑا بنے گا, ٹو دی ایکسٹینٹ کہ پیشنٹ اب پنڈی نہیں جایا کریں گے, پنڈی سے ادھر آیا کریں گے. تو اس وقت بھی میرے فکر و خیال کو دوستوں کو شک ہوا, اور ہونا بھی چاہیے تھا. کیسے ہو سکتا ہے کہ یار یہاں پر اتنا بڑا ہاسپٹل کیسے ہو سکتا ہے. بٹ میری زندگی بہت کارپوریٹ سیکٹر میں گزری ہے, بہت دنیا میں نے ٹریول کیا ہے, میری کہانی کچھ اور ہے. تو اینڈ دین آئی نیو. میں چھوٹی سی مثال یہ دیتا ہوں, جو پینٹر ہوتا ہے نا, پینٹر جو پینٹنگ بناتا ہے, تو وہ جب تصویر بنا رہا ہوتا ہے, میری آواز آ رہی ہے, اٹس کلیئر, میں آہستہ بول رہا ہوں, از دیٹ کلیئرلی آڈیبل. تھوڑا یہ ایسا مائک ہے کہ زیادہ قریب رکھنا پڑے گا دا مائک. یہ جو فکر کی بات ہوئی کہ اتنا بڑا ہاسپٹل بنے گا, تو وہ ظاہر ہے میرے ساتھیوں کو, تو جو ادھر کے ساتھی تھے چکوال کے, ان کو نہیں ہوگا یہ. تو بٹ مثال یہ ہے کہ پینٹر کو پینٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگلا برش میں نے کیا چلانا ہے اور کون سا کلر لگانا ہے, اور پھر جا کے وہ پتہ چلتا ہے تو تخت بنا ہے یا بطخ بنی ہے, یو نو. سو ان بٹوین دی پینٹر از پینٹنگ. تو پوچھنے والا کو تو پوچھتے رہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آئے گی. اینی وے, بہت سے لوگوں کی دعائیں, اور مسئلہ یہ تھا کہ میں نے تو ساری عمر بچپن سے ہی اپنے والدین کو یہی کرتے دیکھا, اور ان ہول آف لائف ان مائی چائلڈہڈ, ایون میں جہاں بھی رہا, پاکستان, فارن کنٹری میں بہت رہا, افریقہ رہا, تو وہاں بھی یہ فلاحی کام کرتے رہے. تو وہ پھر یہ ہوا تھا, تو دوستوں کا یار یہ ادھر اسپتال بنے گا, اور میری ماں کی ڈیتھ ہوئی تھی, ان کو یہ پرابلم ہوئی ہارٹ کی, تو ان کا یہاں نہیں بن سکتا, تم شہر میں بنا لو. تو میں نے کہا شہر میں نہیں بنے گا, میری ماں کی قبر کے سامنے نہیں بنے گا, رورل میں بنے گا, یہ لوگ کہاں جائیں. تو ان کا نہیں بنتا بھائی, نہیں بنتا, نہیں چلتا, ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن شہر میں بناؤ. تو میں نے کہا پھر آپ ایک بات کا جواب دے دو, کیا مائیں مرتی رہیں کیونکہ ہم ہاسپٹل نہیں بنا سکتے؟ میری ماں کی تو ڈیتھ ہو گئی, تو اسٹل انہوں نے ایگری نہیں کیا. تو پھر ہم نے شروع کیا, ہمارا کچھ کاروبار ہے, اللہ کا شکر ہے, تو اس کی ایک خاص آمدن جو ہے وہ چیریٹی میں جاتی ہے. تو پھر میں نے دوستوں کو آواز دی جو ہمارے بہت قریب تھے, جو میرے بہت قریب تھے, وہ مونا کے حرل برادران ہیں, اور مرسا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. تو ان سے ڈسکشن ہوا, میرا لاہور میں اور ساتھی ہیں کوئی روٹری کلب کے, ان سے ڈسکشن ہوا. تو سب سے پہلے جو چکوالے میرے ساتھ کھڑے ہوئے وہ یہ مرزا حرل, ان کے دونوں بھائی کھڑے مونا سے. اور اس وقت آج سے 17-18 سال پہلے انہوں نے 25 لاکھ روپیہ کہا یہ لیں اور بسم اللہ کریں. تو زمین پہ تو کچھ بھی نہیں تھا, بٹ دے نیو می کہ میں کون ہوں, کیا کرتا ہوں, یا میں کیا کرتا رہا ہوں. تو اس طرح کی کہانی شروع ہوئی ہے.
بڑا شکر ہے خدا کا، وہ پھر آگے بڑھتا گیا اور ہم نے اپنے جو فنڈس تھے زکوٰۃ اور ڈونیشنز وغیرہ کے وہ ہم نے اسپینڈ کیا اینڈ دی بلڈنگ کیم اپ، اور پھر وہ میرے سارے دوست واپس آ گئے، اور پھر اب پھر جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اور جتنے میرے دوست ہیں کاروبار کے باہر چکوال سے باہر ہیں زیادہ، تو وہ سارے جڑ گئے ساتھ، بڑے بڑے بینکس، کمرشل ادارے، یہ وہ جو بھی میرے ادارے کی کوئی کریڈیبلٹی ہے، کوئی میرا نظام ہے، تو پھر جڑ گئے ہیں وہ، اور پھر یہ بن گیا۔ لیکن چکوال میں ایک اور شخصیت کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے جنہوں نے میجر ڈونر ہے ہمارے، وہ ہیں میجر محمود فرام ناڑا موگلا۔ انہوں نے ہمیں کہیں سے پتہ کیا، ڈھونڈ ڈانڈ کے آگے تو کیا دیکھا، تو وہ بھی ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں ابھی تک بھی، اینڈ از اے میجر ڈونر الحمدللہ۔ سو بیک گراؤنڈ یہ ہے۔ یہ جو آپ نے مووی دیکھی ہے وہ تو ہاسپٹل آپ نے دیکھا، اور تھوڑی مووی پرانی ہے، ابھی تو فگرس 10 لاکھ سے زیادہ ہو گیا پیشنٹ، اس میں 7 لاکھ لکھا ہوا تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ 2 آپ نے جو اور مووی دیکھی ہیں، 2 تو دیکھی ہیں آپ نے، وہ کچرا چن رہے تھے۔ میں اصل میں شہر میں جاتا ہوں، میں خود کچرا چنتا ہوں، میری گاڑی میں وہ اسٹک رکھی رہتی ہے، تو جہاں میں جاتا ہوں کچرا چنتا ہوں، تو وہ جاپانیوں نے کہیں میری ویڈیو دیکھی، وہ میرے رابطے میں آ گئے، تو پھر وہ یہاں بہت بڑا ہم نے ایونٹ کیا لاہور میں 2 سال پہلے، اس سال ہم نے پچھلے سال اسلام آباد میں کیا، اور پچھلے سال اس سے پہلے سال ہم پھر جاپان ٹیم لے کے گئے، تو وہاں پر جاپنیز ہمارے ساتھ پارٹنرز ہیں، اور ہم ٹیم یہاں سے لے کے گئے جاپان، اور وہاں کو 22 ملکوں کی ٹیم آئیں۔ اب اس سال 30 ملکوں کی ٹیم آئیں گے، اور پاکستان سے ٹیم لے کے جائیں گے۔ تو یہ کچرے کی کہانی یہ ہے، چکوال میں بھی کریں گے۔ اس سال ہم پاکستان میں 15 شہروں میں کچرا چنیں گے، صفائیاں کریں گے، بڑا بڑا پروجیکٹ ہے۔ اور دوسری آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، وہ یہ ہے کہ اس ہاسپٹل کے علاوہ، یہ جو ہاسپٹل ہے اس کے علاوہ ہم لوگ، یہ ہاسپٹل اس لیے بنا کہ وہ گیپ ہے رورل میں، ہاسپٹل نہیں ہے، بڑا ہاسپٹل نہیں ہے جہاں لوگ ریئل علاج کرائیں اور سرجریز وغیرہ اور ڈائلسس وغیرہ۔ تو اسی طرح یہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ ہم نے یہ بنایا کہ پیشنٹ جو ہے وہ ہاسپٹل نہیں آتا تو ہم جائیں گے، تو وہ ہم نے دستک شفات تک کا پروگرام وہاں بنایا ہے، وہی پروگرام ابھی یہاں لانچ کرنے والے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا۔ اذان ہونے دے ذرا، گزارش کی کہ اڈے بھی بڈھے نہیں ہوئے، میں تھوڑا زیادہ 2 سا بڑھا ہوا، اٹھو۔ تو ویری کائنڈ آف ایم، اگریڈ اینڈ فیو فرینڈس ٹوگیدر، اب ہم نے یہاں ایک برانچ کھول دی ہے، اور پھر ہم یہاں لک آفٹر کریں گے انشاءاللہ چکوال کو۔ یہ ساری کہانی ہے، لیکن میرا کرنا کیسے، اس کو ایک سسٹم سے کرنا ہے، ایک طریقے سے کرنا ہے، ایک اسٹینڈرڈ سے کرنا ہے، جو ایک نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ چیز جو اسٹیبلش ہوتی ہیں ویسے کرنا ہے۔ تو ہم نے یہاں بنا دیا ہے ڈسٹرکٹ پروجیکٹس ایڈوائزری کونسل بنا دی ہے، تو اس کونسل کے سرٹن پیرامیٹرز ہوں گے، ان کے پہلے چیئرمین 2025 کے قائد صاحب ہیں، اور پھر اس کے اندر کچھ ہم 2 سے باقی چنیں فرام ایوری واک آف لائف، اور جتنے بھی پروجیکٹ ہم کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، آئندہ کریں گے، وہ کونسل کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ ہوگا، اور لوکل طریقے سے بورڈ ڈسکشن کے بعد ہوں گے۔ یہ ایڈوائزری کونسل ہوگی، جو فائنل ڈیسیجن ہے وہ بورڈ ہمارا دیتا ہے۔ اسی طرح ہم پنڈی جا کے ابھی پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں، وہاں بھی ایک کونسل بنے گی۔ یہ جو کونسل چکوال میں ہے، انشاءاللہ اس کے چیپٹر کراچی اور کہیں لندن میں بھی کھل جائیں گے، وہاں بھی چکوال کے لوگ بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، چکوال کی باتیں کریں، چکوال تلگنگ کی باتیں کریں۔ آئی ایم سوری، کدھر ندیم صاحب بیٹھے ہیں، شاہ صاحب، آئی ایم سوری، چکوال تلگنگ۔ تو چکوال تلگنگ کے لوگ جہاں جہاں ہیں، پھر وہ کہیں ڈفرینٹ پلیسز پر ہیں، وہاں بھی اکٹھے ہوں گے، باتیں کریں گے، ہیلتھ ایجوکیشن اور لائیولیہوڈ کی باتیں کریں گے، اور ان شہروں میں جاؤں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ سارا نظام ہم جوڑیں گے۔ تو وہ پہلی کونسل ہم نے یہاں بنائی ہے، اور اس کے پھر ممبر چنے جائیں گے، وہ قائد صاحب اور ہم مشورہ کریں گے، 2 سے باپ پھر کیا ممبر ہونے، کیا ہونا ہے، اس کا سرٹن پیرامیٹر ہے، لیکن ایوری بڈی ہیز ٹو ورک دیئر۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ نا شان دے، ایوری بڈی ہیز ٹو ورک، صحت، تعلیم، روزگار، اس کے اندر بہت سے آگے کام ہے وہ کرنے ہوں گے۔ جو کرنٹ پوزیشن ہے ہمارے پروجیکٹس کی، وہی ہے، آپ نے ویڈیو دیکھی ہے، تھوڑی سی پرانی ہے، تو بہت کچھ ہو چکا، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فرام ڈے 1 ٹارگیٹ یہ تھا کہ ہاسپٹل ہیز ٹو بی بگ، ویری بگ، ایوری تھنگ ایٹ ون کور، اور پھر لوگوں کو یہاں سے ادھر جانا پڑے، وہ ڈسپینسریاں یہ نو نتھنگ، صحیح ہو، پورا مکمل علاج ہو، تو ہو رہا ہے۔ ہمیں یہاں سے 2 چیزوں کے بندوں کو بھیجنا پڑتا ہے، وہ صرف یہ ہے کسی کو ہارٹ کی پرابلم ہے ایڈوانس، تو وہ بھیجنا پڑتا ہے پنڈی، یا کسی ہیڈ انجری ہو جائے، ادروائز سارے کے سارے وہاں ہوتے ہیں۔ تو بہت کچھ ہے وہاں پر، انشاءاللہ آپ کو بلائیں گے، کونسل بنیں گے، ارینجمنٹ ہوگا، لوگ جائیں گے، دیکھیں گے، سارا کچھ ہوگا، لیکن 2-4 چیز میں بتا دیتا ہوں۔ ابھی ہمارا کوئی 10 لاکھ سے زیادہ پیشنٹ ہم ٹریٹ کر چکے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا سینٹر ہے ڈائلسس سینٹر، ہمارے پاس 14 مشینیں ہیں، اور وہ 14 مشینیں وہ جو شفا میں ہیں وہ ہمارے پاس ہیں، آپ کے DHQ میں لو ماڈل کی ہیں، پرانی ہیں۔
اور 10 مشینیں اور آ گئی ہیں, پیمنٹ ہو گئی ہے, ہفتے میں پہنچنے. تو ہمارے پاس 24 مشینوں کا ڈائلسس سینٹر انشاءاللہ پورے پنڈی ڈویژن میں کہیں نہیں. آپ بہت خوش قسمت ہیں الحمدللہ. اس کے علاوہ ہم نے سارے آپریشن تھیٹرز کو نئی مشینری لگائی ہے, موسٹ ماڈرن مشین لگی ہے. اور ہم نے پھر اناؤنس کیا تھا لاسٹ ٹائم 2000 سرجریز ہم فری کر رہے ہیں, کچھ 700-800 ہم کر چکے ہیں, سفر جاری ہے. تو جب 2000 پورے ہوں گے اللہ تعالیٰ اور فنڈ بھیجیں گے تو پھر 4000 ڈکلیئر کرا دیں گے, 4000 کو کریں گے. تو یہاں جو ہمارے پیشنٹ ویلفیئر سوسائٹی کے دوست ہیں, باقی بھی ہم نے جو پہلے یہاں کچھ جو فلاحی ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کے میں نے کافی سارا کئی میٹنگز کی, پروگرام بنایا اکٹھے کام کرنے کا. تو اس میں ہمارا ٹارگٹ تو نمبر 1 یہ تھا کہ ڈسیبلس کو کرسیاں دی جائیں, جو ہم نے 1200 دیں, وہ تقریباً کوئی 2.5 کروڑ کی بنتی تھیں, اور کرسیاں ہم نے بہت ساری اور دینی ہیں. ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ چکوال, تلگنگ, چوسا شاہ, ادھر ادھر یہ سارے علاقے جو ہیں, تو آل اراؤنڈ اس کو دیکھیں گے تو وہ 35,000 ڈسیبل سے کرسی چاہیے. اس میں ویسے میں نے یہ کہا ہے کہ یار میں پورے پاکستان میں کرسیاں درو کے آڑنا وا, تو یہ چکوال تو 35,000 کرسی, 17,000 کوٹھیاں, 17,000 تو کوٹھیاں ہیں. تو ایک کوٹھی ایک کرسی معافی کسی کو نہیں, ہم سارے سے پکڑیں گے, جائیں گے پکڑائیں گے اور بتائیں گے بھائی فلانے محلے میں 5 معذور ہیں, یہ 5 کرسی ان تک پہنچاؤ, تو ول ڈو دیٹ. تو وہ کام ہو چکا. اور وہ ڈسیبلس کا ہم نے ایک اور پروجیکٹ بنایا ہوا ہے, اس کے اوپر بھی کام جاری ہے, اس میں بہت دوست کام کر رہے ہیں. تو ہاسپٹل کا اٹس بگ, اور بہت کچھ ہو رہا ہے وہاں, بہت کچھ ہو رہا ہے. اور ساتھ ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن کا ہم نے سیپریٹ بلڈنگ بنائی ہے, اور اس پہ جو 2 سالہ پیرامڈیسری کورسز ہیں وہ ہو رہے ہیں. ابھی ہمارے پاس کچھ 100 اسٹوڈنٹ, 30 سال شروع ہو گیا ہے. بٹ انشاءاللہ ہم کوئی بائی دس ایئر اور نرسنگ کالج کے 4 سالہ کے کورسز وہ شروع کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایجوکیشن کا یہ کیا ہے کہ وہیں آگے ایک اور ہم نے BQF ایجوکیشن کیمپس بنا رہے ہیں, اس کی کنسٹرکشن شروع ہو گئی ہے. ہم وہاں پر کوئی 7 بلڈنگز بنا رہے ہیں, کام شروع ہو گیا ہے, اور وہ کوئی 90 کروڑ روپے کا پروجیکٹ ہے. لیکن آپ 90 کروڑ سے فرائٹن مت ہوں, یہ تو اللہ نے کرنا ہے, وہ ہونا ہے, فوری ہو جائے گا, ہو چکا تھا, شروع ہوا ہے. تو وہ وہاں پر ہوگا. تو ہماری کیپیسٹی وہاں 5 ڈفرینٹ کالجز انکلوڈنگ IT, میڈیکل کالج, یہ وہ اس طرح کے 5 ڈفرینٹ کالجز ہوں گے, وچ ایک یونیورسٹی کے کور میں آئیں گے. اور وہ ڈفرینٹ کالجز ہیں, اور ٹارگٹ ہم نے 3 سال کیا ہے, اور اس کے بعد چارٹر کا منظوری ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن وہ 500 اسٹوڈنٹس ٹو بگن ود, ہم نے اس کی کیپیسٹی 2500 اسٹوڈنٹ ڈفرینٹ, لیکن ٹاپ آف دی لائن ان کی اسٹڈیز اور وہ سارا, یہ لوکل رٹا پارٹی نہیں ہونی, ڈفرینٹ سینیریو ہوگا انشاءاللہ. اور پاسبلی ہم لوگ شاید افیلیشن آغا خان یونیورسٹی سے کریں, اینڈ انٹرنیشنل افیلیشنس کریں گے, ول پروڈیوس اے ڈفرینٹ بریڈ آف اسٹوڈنٹس انشاءاللہ. تو یہاں بھی ہمارے کالج میں بچے کام کر رہے ہیں, مجھے بھی پسند نہیں ہے کہ وہ کس لیول پہ ہیں. تو ابھی چونکہ اس بریڈ سے نہیں آئے, ہمارے اس پلان سے نہیں آئے, آ جائیں سیٹیں خالی ہیں, تو ابھی میں اس کو کچھ نہیں کر رہا. بٹ دس بریڈ ول بی آل ٹوگیدر ڈفرینٹ انشاءاللہ. وہ پھر ایجوکیشن میں کام ہو رہا ہے. یہ صحت کارڈ کا جو معاملہ ہے نا, دا ڈے 1 جب سے یہ گورنمنٹ نے کیا, تو ہمارا ہاسپٹل جو ہے وہ اپرووڈ ہے, اس لیے کہ ان کی ضرورت جو بھی ہوتی ہے کسی ہاسپٹل کی وہ اس سے زیادہ ہے. تو وہ صحت کارڈ کے اوپر بھی ہمارے یہاں سارے کے سارے ٹریٹ ہو رہے ہیں. یہ صحت کارڈ کی صورتحال ہے. نرسنگ کالج کا میں نے بتایا, ویل چیئرس کا میں نے بتا دیا, اور ایک کیمپس کے بتایا ہے. بٹ بیسیکلی انڈرسٹینڈ یہ کرنا ہے, اتنے تسی بڑھایا تے وہ انہیں کیا کیا جی, جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, پر وہ میں ویسے معذرت ناگری نہیں کرتا اور نال کیوں ناگری کرتا. ریزن بینگ کہ گیپ ہی رورل میں, ان ہول آف پاکستان گیپ ہی رورل میں ہے, اور رورل میں گیپ ہسپتال کا نہیں ہے. رورل میں گیپ ایک ٹاپ کلاس سٹینڈرڈ ہیلتھ کیئر کا ہے. رورل میں جدھر بھی جائیں ود ایکسیپشن ود فیو ایریاز, ساؤتھ پنجاب, ادھر ادھر سندھ, جو دور علاقے ہیں وہاں تو بری حالت ہے, وہ تو گولی مشکل ہے. لیکن ہم تو سیٹلڈ لوگ ہیں. تو یہاں بھی ہمارے رورل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر جو لوگ ہیں وہ ہاسپٹل نہیں آتے, وہ دکانوں گلیوں سے گولیاں گالیاں کھاتے رہتے ہیں. کوئکس وغیرہ, یا کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے تو اسی سے ٹیکے شیکے ٹھوکتے رہتے ہیں, جلدی علاج ہوئے فوراً وغیرہ وغیرہ. تو بجائے بہتر ہونے کے وہ تو اور ورسٹ کنڈیشن ہوتی ہے. تو اس پہ پھر ہم نے کہا کہ نہیں, یہ ایک تو ہاسپٹل ہو, لیکن یہ ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں اور جو
پریونٹیو ہیلتھ کیئر اس پہ بات کریں. وہ کوئی نہیں کرتا, پاکستان میں کہیں بھی نہیں ہو رہا. تو ہم نے یہاں چکوال میں بہت کی ہے, لیکن اب چونکہ ہم نے براڈر پرسپیکٹو میں کرنی ہے ہوا پاکستان, سو آور انٹری پوائنٹ ہے پنڈی میں ہم نے کارپوریٹ آفس بنایا ہے. اور اب میں وہاں خود بیٹھتا ہوں, ٹریول بہت رہتا ہے میرا, تو لیکن وہ ایک ہم نے بڑا سیٹ اپ بنایا ہے. تو آئی ایم پکنگ اے CEO جو پورا ایک نظام چلائے گا, اور زیادہ کافی سارے اپائنٹمنٹس کر رہے ہیں, لیکن ہم نے ایک بڑے اسپیکٹر کے اندر جا کر کے نا اس کو نظام کو چلانا ہے. یہی والا جو ہے کہ آپ مریض کے پاس جائیں, چونکہ مریض جو ہے جو غریب ہے وہ فیکٹری ورکر ہے, گاؤں میں رہتا ہے, سلمز میں رہتا ہے, آبادیوں میں رہتا ہے, وہ نہیں آتا ہاسپٹل. وہ پیسے ہیں تو بھی نہیں آتا, پیسے نہیں, شعور نہیں ہے, معلومات نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے. تو جو کمرشل ہاسپٹل اس کو پرابلم نہیں ہے, گورنمنٹ والے یو نو ہاؤ دے آپریٹ. تو فکر جو ہے وہ ہم جیسے فقیروں کو ہے کہ یار یہ ابھی پہلے علاج کروا رہے تو 5,000 سے ٹھیک ہو جائے گا, کل آئے گا تو 50,000 سے بھی نہیں ہوگا, ہو سکتا ہے 5 لاکھ لگانا پڑے. تو اس ایک میری نا بیماری لگی ہوئی ہے کہ کتنا کام کریں, جلدی کریں. تو سب لوگوں کو میں نے پورے پاکستان میں ٹائی اپ بنایا ہے, تو ہم یہ کام شروع کر رہے ہیں. اب وہ کمرشل ہاسپٹل ہوگا تو اسے کیا پرابلم, بھائی آؤ پیسے دو, علاج کرو, گھر جاؤ, نہ بیمار ہو ہمیں کیا. گورنمنٹ میں آپ کو پتہ جگہ نہیں ہے, ایک جہاں چکوال ہو, پنڈی ہو, جیکب آباد ہو, آل دا سیم, بلکہ اس سے بھی ورسٹ ہے. تو فلاحی ادارے ہیں, کام بہت بڑا ہے, لوگ مر رہے ہیں لاکھوں. تو یہ جو ان کے پاس جانا ہے آؤٹ ریچ, اس کو نارملی تو آپ دیکھیں میڈیکل کیمپ میں, ہم میڈیکل کیمپ پہ بلیو نہیں کرتے, گئے تھوڑی دوائی تھی, فوٹو شو کو کیا, یہ تو فائدہ نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں دستک شفا تک, جب تک کہ آپ کو آرام نہیں آتا آپ کے ساتھ ہیں, اس کا ڈیٹا شیٹا یہ وہ سارا فالو, اور اسے کیا ٹریٹمنٹ کرنا ہے, کہاں ریفر کرنا ہے, کدھر جانا ہے, اسے ڈائلسس کرانا ہے, سرجری کرانی ہے, ٹریٹمنٹ کرانا ہے, کیا کرانا ہے, تو وہی اسی پروجیکٹ کا ایک حصہ ہم یہاں شروع کر رہے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ وہاں موبائل ہاسپٹل لے گئے ہیں, چونکہ وہاں ادھر ادھر کبھی یہاں جانا وہاں جانا ہے. وہاں ہم نے ویسے پنڈی کے تار 1 لاکھ پیشنٹ رکھا ہے, بہت ہوتا ہے 1 لاکھ پیشنٹ پنڈی میں. بٹ ان چکوال کا حساب سے جو ہماری ٹیم ہے, اعجاز صاحب یہاں تشریف فرمائے, ہمارے ڈاکٹر ہیں آپریشنس کے, اور اب یہ ہمارے بورڈ کے ممبر ہیں. اعجاز صاحب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہاں جی, اعجاز صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو اعجاز صاحب نے ہمارے ساتھ 15-16 سال زندگی کے لگا دیے ہیں, اور بالکل اپنی زندگی دے دی ہے نا, خالی زمین تھی جب تشریف لائے تھے. اینڈ ہی ہیز بڑی پوزیشن ہے اب ماشاء اللہ, ہمارے بورڈ کا حصہ ہے, بڑی محنت کی ہے. تو وہ بہت ڈسکشن ہوتی ہے ٹیمز کے اندر, اور پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ نہیں ہم ایسے کریں. تو وہ پروجیکٹ جو ہے وہ وہاں پر موبائل ہے. یہاں چکوال اور تلہ گنگ کا یہ ایریا جو ہے, تو تلہ گنگ بھی آئیں گے انشاءاللہ ون ڈے. بٹ ٹو بگن ان تھنکنگ اباؤٹ چکوال, کہ یہاں کوئی چیریٹی اسپتال کو بند ہو گیا ہے, نہ چل رہا ہوا ہے, کوئی مسئلہ مسائل سانو دسو تو ہم لوگ کچھ کر دیں. ہمارے پاس کوئی میجک نہیں ہے, میں ہوں, میرے بچے ہیں, میرے دوست ہیں, کارپوریٹ سیکٹر ہے, ہمارا کاروبار جدھر جدھر ہے, ہر جگہ مانگتے رہتے ہیں یار اتنی سرجری کرنی ہے, یہ کر رہے ہیں, لو بھائی لو بھائی, او بھائی او بھائی او بھائی. یہاں مجھے علی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور بہت سے دوست ہیں جو ہمارے ہم پہ اکٹھے کام کرتے ہیں, جو کہتے ہیں یار وہ مندہ کوئی نہیں. میں کہا مندہ کیوں نہیں بھائی, من 200 کڑے گھر بیٹھا, آل گو. تو میں نے بھی نہیں جانا, پھر سب مشن اور آپ کا. تو چکوال میں بھی مسئلہ نہیں. بائی دی وے چکوال جو ہے نا, مجھے دبئی بینک والوں نے بتایا, وہاں ڈونر ہیں, تو کہہ لیں گے آپ چکوال بھی اتنا بڑا ہے. میں نے کہا چکوال میں کیا ہوا, یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے. کہہ لیں بھائی چکوال ڈپازٹس میں پاکستان میں کبھی تیسرے نمبر پر, کبھی دوسرے نمبر پر, کبھی پورے پاکستان میں. وہ میں نے کہا اتنے کی ہو گیا, کہہ جی پیسہ. تو اندازہ کریں, آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کاروبار لوگوں کو, لیکن میں بتا رہا ہوں بینکس کی انفارمیشن بتا رہا ہوں. وہ بینکنگ کونسل گیا, میں یہ وہ بتایا, کہہ رہے بھائی چکوال آپ کیا بات کریں. وہ میں نے کہا جی سارا چکوال تو امیر نہیں ہے نا, وہ تو ساڈے حساب نال دا وے وی سی اٹ پروجیکٹ کرے میں پتہ نہیں کتنے % سے لوگ آتے ہیں, تو 35-40% تو لوگ مرے ہوئے بیچاروں, ککھ نہیں ہے. اور آج کل کے حالات میں جو مڈل کلاس تھا وہ اور نیچے چلا گیا, وہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا. تو وہ پھر ہم نے 5,000 جو پیشنٹس ہیں ان کا فری علاج کریں گے. یہ 2 دن پہلے ڈیسیجن ہوا, اور ہم نے 2 دن پہلے اعجاز صاحب نے پوسٹ دی. تو وہ 2,000 سرجریز چل رہی ہیں, 5,000 آپ پیشنٹس کو ہم انٹرٹین کریں گے, فری ٹریٹمنٹ. یہاں آئیں گے, اور جہاں بھی لوکیشن ملی, جہاں بھی ہماری ٹیم ڈیسائیڈ کرے گی, کیسا بھی ریکمینڈ کریں گے. برانچ اپنی کام کریے, وہ لوگ بھی جوائن کریں گے, کافی سارے سٹاف ہوگا. لیکن میڈیکل سٹاف جو کہ سیٹ بنائیں گے, اس کا شڑا بنائیں گے, اور وہ سمجھیں OPD کریں گے, اور وہاں بھی جو بھی اس کے مسائل ہیں اس کو دیکھیں گے, ڈاکٹرز بیٹھیں گے,
کچھ تھوڑا سا ڈائگنوز کریں گے, دیکھیں گے کیا مسئلہ ہے, یا کسی نے ریکمینڈ کر دیا, یا آپ کا DHQ کا اوور فلو ہے, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے, میڈیسنز نہیں ہے خاص پہ. تو میڈیسنز کی پرابلم ہمیں بھی ہے, لیکن ہم جاگ کے رہتے ہیں, ہم جاگ کے رہتے ہیں, اس لیے کہ ہم نے بیڑا اٹھایا ہے. اینڈ وی آر ناٹ این NGO بائی دا وے, ناٹ این NGO. عام طور پہ اور یہ NGO ہے نا, پتہ نہیں ملک کے ڈالر آمدن پہ, نو 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 نو, پتہ نہیں ہے, معلوم نہیں ہے. وی آر ناٹ این NGO. اسی تو گھروں لاکھ بن کے کھلو گئے ہیں بھائی, یہ سوال بننا ہے بھائی, یہ ہونا ہے بھائی, وہ ہونا ہے. تو میں نے تو 20 سال میں کاروبار نہیں کیا, میں تو 5-10% ٹائم دیتا ہوں اپنے کاروبار کو. لوگ کرتے ہیں کام پاکستان باہر پہ سارا کچھ, تو یہ کام دن رات فل ٹائم کام ہے. تو NGO نہیں, ہاں قانون NGO کا لاگو ہوتا ہے, بیکاز وین یو آپریٹ فار پروجیکٹ جو آپ خود کر رہے ہیں, لائک شفاخانم, تو اگر عمران نے چھوٹا بنانا ہوتا چند کروڑ سے تو بن جاتا, بٹ وین یو ٹاکنگ بلینس تو آپ کو دوسرے لوگوں کو لانا ہے, پھر اس کا لا ہے, رولز ہے, ریگولیشن ہے, لا آف دا لینڈ ہے, ملک کا انٹرنیشنل لا ہے, پھر آپ بہت سارے قانون ضابطے ہیں. تو پھر آپ کو ان ضابطوں میں رہ کے کام کرنا پڑتا ہے, پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ NGO ہیں. لیکن اس کی بھی بہت بڑی کمپلائنس ہے, بہت سارے ادارے ہیں, ان کی بہت سارے ریگولیٹرز ہیں. ہمیں تو اچھا لگتا ہے اور زیادہ قانون سخت کریں. بھائی اپنا کام ٹھیک کرو, سخت تو جتنا مرضی سخت, تو آپ کام ٹھیک ہے, سیدھا سیدھا کاغذ سیدھے ہیں, کام سیدھا ہے. تو وی ور ناٹ NGO, وی آر اے مشنری آرگنائزیشن جو گھر اٹھ کھلوتے ہیں. تو اینی وے کمنگ بیک, جو پھر چکوال ہے اس پہ اب فوکس ہو گیا ہے, اور یہیں پر یہ 5,000 تو پتہ نہیں, میرا خیال چکوال سے کوئی 2 مہینے پورے ہو جانے ہیں. اعجاز صاحب یو ٹو, اعجاز صاحب لک بند کر رکھو. ہاں جی بدیا قائد صاحب. سو تھینک یو ویری مچ. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کچھ اور باتیں بھی کہی ہوئی ہیں. ایک بات تو ہمارے جو بزرگ تشریف لائے ہیں, دوست تشریف لائے ہیں تلنگانگ سے, اور چکوالوں کو پتہ ہے, علی احمد صاحب بیٹھے ہیں, اور بھی ساتھیوں سے کام کیا ہے, اور میں نے بارہا وہاں بھی تقسیم کی ہیں کرسیاں, ویڈیو ریکارڈ کے. کوئی بندہ چکوال تلنگانگ نہیں رہے گا ڈسیبل جو کرسی نہ ہو سی, سونا نہیں میں اس ویلتی سارا نہ کسی ساؤنڈ دینا وہاں. تو 35,000 اللہ کرے نہ ہوں. ایون آئی اسپوک ٹو فیو یونیورسٹیز, میں نے یار یہ ہمارے یہاں کیوں ڈسیبل ہے, اینڈ نو بڈی تھاٹ اباؤٹ اٹ. کیا ریزن ہے بھائی, ادھر ہی بہت زیادہ کیوں ہے ڈسیبلٹی, کیا ہے, کیا خرابی, ہوا میں, پانی میں, کیا ہے, کیا وہ میرجز کی بات کرتے ہیں تو میرجز پورے پاکستان میں ایک حساب ہے, پر یہاں کو ڈسیبلٹی زیادہ ہے. سو وی آر گوئنگ انٹو ریسرچ, اس کی باتیں ہو رہی ہیں, اس کا کام ہے, بڑا لانگ ٹرم کام ہے, تو ریسرچ بھی انشاءاللہ ہوگی. لیکن کرسیاں پوریاں دینیاں, 5 سال لگن تے 10 سال لگن, پھر 5 سال نہیں لگن گے, چل جلدی کریں گے. یہ 70,000 کوٹھی نہیں چکوال تلہ گنگن میں, ایک کرسی منگسا پورا ہو ویسے, بولو نا جی, دسو نا بھائی. کوٹھی ہے اسے 5 کروڑ کی لائی ہے, اسی تو کہہ رہے ہیں 20,000 کی کرسی ہے, تو اتنے پرلے محلے بندہ بیٹھے اتر چاہ دو مسان نہ دیو, اصل اتر لب لیا انہوں دے دیو, 5 عہدہ 3 عہدہ دیو, 2 عہدہ دیو. بٹ ادروائز بسائڈز دی چیئرز, وہ تو بڑا کمپریہنسو پلان ہے. اس باتیں پھر بہت سی باتیں آگے بتائیں گے انشاءاللہ 1 بائی 1. یہاں دفتر بن جائے گا تو ہماری جو پریس ریلیزیں وہ نکلتی رہیں, معلوم ہوتا رہے گا. ایک اور بات جو میں نے کہی, وہ چند مہینے پہلے, وہ میں نے وہاں پر نثار صاحب کے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کے ہم نے دوستوں کو بلایا, میں کہا جلدی کرو. 3 دن پہلے مجھے بخار چڑھا یہ بے روزگاری کا, وہ میں نے بہت چھانا بینی کی, یہ وہ دوستوں سے باتیں کی. تو پھر ایک رات میں لگا ہی رہا اس پہ, سو رہا, دیکھتا رہا. اینڈ فائنلی مجھے سمجھ آ گیا کہ یہاں کچھ چکوال تلنگانگ میں 7 لاکھ آدمی بے روزگار ہے. وہ بھی بے روزگار ہے جو ہے پڑھا لکھا ہے یا کوئی ہنر جانتا ہے تو ڈرائیور ہے, لیکن وہ کوئی اور کام کر رہا ہے. تو وہ کیا ہے, اس کی جو اسکل تو اور ہے, لیکن وہ روزی کمانے کے لیے کچھ اور کر رہا ہوئے گا. تو بہت بے روزگاری ہے, یہ منیمم پاسبل ہے. دوستوں نے کہا کہ تسی ہسپتال بناندے ہو پے تے وہی مکاؤ, یہ جگہ لگ پے ہو. میں کہ نہیں نا, پھر یہ اللہ میاں نے اپنے ہمیں دل بنائے ہیں نا, بڑی فکر ہے یار, یہ کیا ہے, میرے گھر روٹین آئے تو مجھے پتہ چلے گا نا. تو اس کا کام کرنا ہے. اس پہ بہت ہی ورکنگ کی. میں نے کہا کہ دسمبر میں لانچ کریں گے, نہیں ہوا. میں نے کہا یہ 23 مارچ کو اس کا لانچ کریں گے, نہیں ہونے والا. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ کچا کام نہیں کرنا. اب 7 لاکھ کو کتنے ٹائم میں کیا کیا اس کی ڈویژنز ہیں, ان کو کیا کیا کام لگانا ہے, کس سے ہونا ہے, اسکلز ڈیولپمنٹ کیا ہونی ہے, بے روزگاری ہے کیا ہے, سروے اپنی جگہ, وہ ڈیٹیل ڈور ٹو ڈور بات کی بات. وہ اب تو ہوگا, ہماری کونسل بن گئی, اور انشاءاللہ کچھ اور ڈفرینٹ طریقے سے آپریٹ کریں گے. لیکن ادروائز تسی اونجا باز مارو تو 10 12 15 ہزار بن جائے, اونج بے روزگار آوے سنا لو, دسو کہ کرو گے.
اٹس ناٹ کوشچن کہ کوئی ان کو نوکریاں دوا دو تو ڈرائیوری دوا دو تو فلاں. نو 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 نو. بھائی کوئی ایک کاروبار سیٹ کر لے گا تو 15 اور ملازم رکھ لے گا نا. تو کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. ہم اس پہ بھی ایک دن ایسے ہی بیٹھ جائیں گے دوستوں کے پاس اور نہ تو وہ کچھ صرف بیان نہیں تھا, مجھے تو اس کا بخار ابھی تک اترا نہیں ہے یار, کیا ہوگا کیسے ہوگا. تو جو میرے اسٹیک ہولڈرز ہیں, دوست احباب ہیں, جو ہم باتیں کرتے ہیں, ڈسکشنز کرتے ہیں, وہاں وہ کام جاری ہے. تو ون ڈے ول سی انشاءاللہ, اور اس کو بھی بتائیں گے. لیکن میں نے چند دن پہلے نا, اب استاد دی گل سمجھ آ گئی, اور کسی کو گل پوچھنی میں پوچھ رہا, کسی نے کوئی سوال کرنا ہے نا بھائی نو, تو کوئی چڑ چڑ لڑا, ایکسکیوز می گیو می چانس. اگر کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے تو کاغذ پہ لکھ کے مجھے دے دیں. میرا کام دن رات یہی ہے, کبھی کہاں جاتا ہوں, کبھی کہاں جاتا ہوں, کبھی یہاں آتا ہوں. تو لیٹس سیو ٹائم, چٹ پہ لکھ کے دیں, 3 4 سوال کو میں کلب کر لوں گا, بتا دوں گا. بٹ کوشچن وہ ہونا چاہیے جس کا کسی کو جواب مل جائے تو بھلا ہو جائے. مجھ سے یہ نہ پوچھا جائے تو سا میرا اسپتال بنانے کا خیال کتوں آیا. سو لیٹ ناٹ ویسٹ ٹائم. میرا تو صبح کا کام یہ ہے. تو آسک اے کوالیفائڈ کویشچن اینڈ بیفور یو کویشچن آپ کو اس کا پورا عبور ہونا چاہیے. دا کویشچن شوڈ بی رائٹ, پھر اس کا صحیح آنسر مل جائے گا. بٹ رائٹ آن دا چیٹ اینڈ گیو اٹ ٹو می. رائٹ. اب ایسا ہے کہ اس بے روزگاری کے علاوہ میں نے ایک بات اور کہی ہے, اور آج کہہ دیتا ہوں. وہ کہی نہیں, وہ اصل میں نے ایک گروپ بنایا تو اس میں کچھ لکھا میں تو خدا کی قسم کر رات بھی نہیں سویا. میں نے کہا یار آج میں جا رہا ہوں ادھر, باتیں کرنی ہے, بتانا ہے, تو میں نے کیا کیا ہے, کیا چکوال تلگنگ میں وہ سارے کام ہو گئے ہیں. تو مجھے جواب ملا یہ تھوڑا یہ کام ہوا ہے. خدا کی قسم مجھے رات کو نیند نہیں آئی. میں لکھتا ہی رہا, پڑھتا ہی رہا, اور مجھے سمجھ نہیں آئی. لیکن کوئی بات نہیں, یہ بھی آئی تھنک اٹس بلیسنگ آف اللہ. اٹس آل بلیسنگ آف اللہ. آپ کو وہ باتیں جگائے رکھتی ہیں, آپ اس مشن پر لگے رہتے ہیں. لیکن میں اکیلا نہیں ہوں, میری پیچھے ایک ٹیم ہے, ایک نظام ہے پورا, ایک اسٹرکچر ہے پورا. تو وہ میں نے چند دوستوں سے بات کی, میں نے کہا یار کوئی بڑی بات سوچو. کہنے بھائی کیا بڑی بات سوچیں. میں نے کہا یار چکوال تلنگانگ کے لیے بہت بڑی بات سوچو. یہ میں نے بہت سارے دوست احباب ہیں, فوجی ہیں, بریگیڈیئر ہیں, جنرلز ہیں, ڈی جیز ہیں, مختلف بیوروکریٹ ہیں, ملتے رہتے ہیں, ہم سب باتیں کرتے رہتے ہیں. تو میں نے کہا جی بھائی مہربانی کرو تو ایک طرح دے کوئی نہ ہوتا ہے, چکوار راندے کوئی نہیں ہو, شرح راندے ہو, اگوں سوڑی انداز بھی اتنے گئی ہیں. تو دا پیپل ہو میٹر, جو لیڈ کر رہے ہیں, وہ تو رہتے نہیں یہاں پر, بائی چانس آتے ہیں یا فار سم ادر ریزن آتے ہیں. کوئی موسم آتا ہے تو آتے ہیں, پھر ان کی ضرورت نہیں ہے, تو دے لیو دیئر. لیکن مجھے چونکہ ملتے رہتے ہیں, اور میں ان سب سے چھوٹا ہوں, میرا خیال ہے تھوڑی سی آپ بہت سیریس ہو گئے, تھوڑی سی ہنسی والی بات کر لیتے ہیں. اچھا یہ ہویا یہ ہے کہ اتنے اسلام آباد میں ایک ایسوسیشن ہے, وہ ہے جناب چکوال ویلفیئر ایسوسیشن. کوئی گل ہے کوئی 8-10 سال پہلے دی. وہ میں اسلام آباد بہت تھا تو وہ مجھے بھی بلا لیتے تھے, بھائی یہ اسپتال بنا رہے ہیں, فلانا طارف, یہ وہ سارے فوجی حضرات, بڑے بڑے جرنیل, یہ وہ آ جان. تو میں نے بھی انہوں نے 2-4 بار بلایا, میں بھی گیا. تو ایک دفعہ حادثہ ہی ہویا. میں آخر تھی کر دے کیوں, گلا شلا کر دے ہو, ٹور کھاندے ہو, تو پھر آ دو کرساں ہم پلان بنا رہے ہیں, ہم ایسا کریں گے. میں آخر کرو بھی صحیح نا, کہنے تو کہ کیتا کوئی اسپتال بنائی ہے جی گلا کرنا پیا. وہ میں کہا میں کو لگے ہاں, پر میں کوئی پکا جا کام کرسا, آئی ایم ٹرینڈ لائک دیٹ. لیکن لطیفہ یہ ہوا کہ اس دن انہوں نے, جو میں نے کہا نا میں چھوٹا ہوں سب سے, تو وہ ہوا کہ وہ کوئی اسلام آباد کلب میں تھا, سارے آئے ہوئے تھے, وہ تقریریں تھیں, اینڈ آئی واز نمبر 5 or 6 پاسبلی. تو انہوں نے کہا بشیر ملک آ رہا جی, بہت بڑا گھر اسپتال فلاں یہ وہ. تو میرے سے پہلے بھی 4-5 لوگ آ گئے تھے, اس میں ایک جنرل صاحب بھی تھے, 2 بھی تھے, بلکہ بریگیڈیئر تھا, ایک ڈی جی تھے وغیرہ. چکوالی برائے سارے, وہ غلط چکوال دیاں ہو رہی ہیں, کوئی ریٹائر ہو رہا ہے, انہوں کو پارٹی شارٹی دے رہا ہے یہ وہ. تو وہ کچھ باتیں کر رہے تھے, کچھ اپنے ویلفیئر کی, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. وہ میری باری آئی, میں کہ بھائی گل ہے, میرا نام بشیر ہے, بوبڑی میں نے کہا نو, تو میں انہوں چکوالی زبانی گل کرسا, اردو چھوڑی ہے, سارے اس علاقے دیا نا یہ گل کرنے. میں کہ پرابلم یہ ہے کہ سارا تعارف ہے, جنرل فلانا, ڈائریکٹر فلانا, ڈی جی فلانا, بریگیڈیئر فلانا. میں کہ میری پرابلم یہ ہے, میں نے سمجھ نہیں ہوتی کہ میں تعارف اپنا کیا کراواں, نہ میں بریگیڈیئر نہ میں جنرل ہاں, مطلب کھ بھی نہیں ہاں. بٹ لیٹس پٹ دس وے, میں نے تسی کہو نکا سپاہی. تو ایوری بڈی ہیڈ بگ لاف, تو انجوائے کیتا, دوست آ گپا شپ ماریاں. سو آئی ایم اسمال مین ادروائز.
اب وہ جو میں بڑی بات کہتا ہوں نا کہ یار بڑا سوچو یار، تو آج کل پھر میں ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ یار ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم چکوال کے لوگ جو یہاں کے نیٹیوز ہیں اور بڑی بڑی جگہوں پہ ویل پلیسڈ ہیں، بڑی بڑی جگہوں پہ ویل پلیسڈ ہیں، یو انڈرسٹینڈ، کوئی کہاں لگا ہوا ہے، کوئی کہاں لگا ہوا ہے، کوئی کہاں لگا ہوا ہے، بڑے بڑے بزنس مین ہیں چکوال کے لوگ۔ ادروائز میں جہاں بھی جاتا ہوں تو لوگ ہم سے کہتے ہیں یار تمہارے اندر چکوال کرتے رہتے ہو۔ میں کہا چکوال دل دے اندر کھانا اتنے وڑے آ نکلتے ہی نہیں چکوال۔ تو میں کہتا ہوں یار یہ سارے جتنے لوگ ہیں ان کی جو اتنی بڑی کنیکٹیوٹی ہوگی تو یہ اور کوئی بڑا پلان نہیں بنا سکتے۔ اور پلان یہ ہے کہ دیر جو ہے نا، دیر وہ میں نے اخبار میں ایکچولی پڑھا، پھر میں نے اس کا پتہ کیا۔ تو لاسٹ الیکشن سے پہلے تھا کیا تھا، تو انہوں نے ایک اور کنسلٹنٹ سے کراچی میں جو میرے دوست ہیں، وہ بڑے بڑے کارپوریٹ اداروں کو پلان بنا کے دیتے ہیں، 25 سال کا 50 سال کا، ڈفرینٹ ڈسکشنز ہوتی ہیں اور بہت پیرامیٹرز ہوتے ہیں، تو وہ پلانز بناتے ہیں۔ انہوں نے دیر والوں کو، دیر کے کسی بندے نے کہا کہ دیر کو اگلے 100 سال میں کہاں ہونا چاہیے، اس کا ڈیولپمنٹ بجٹ انہوں نے پلان بنا کے دیا کہ دیر میں ہے کیا ہے، لوگ کیسے ہیں، پورا ایک پلان بنا کے دیا۔ وہ میں نے پڑھا تو میں نے کہا یار چکوال کا نہیں بن سکتا، دیر ضرور بڑھیں، ملتان ضرور بڑھیں، پر میں نا میرا چکوال بڑھے۔ تو ون ڈے آئی تھنک میں شاید یہ گستاخی کروں گا اپنے سارے بڑوں کے ساتھ، یہاں مسجد جتنے بھی میرے لوگ ہیں، دوست احباب ہیں اور ویل پلیسڈ ہیں، تو میں ان سے کہوں گا یار بیٹھیں کوئی چکوال کا سوچیں کہ چکوال کو اگلے 50 سال میں کہاں ہونا چاہیے، چکوال کے لوگوں کو کہاں ہونا چاہیے۔ لوگ سے مراد کیا ہوتی ہے؟ لوگ سے مراد یہ زمین، اس کے ذرائع، بسنے والے لوگ اس زمین اور ذرائع سے بینیفٹ اٹھاتے ہیں، لوکل یا اوورسیز سے لوگ آئیں، باہر سے آئیں۔ یار یہ دبئی نہیں بن سکتا، کیا ہے دبئی والوں کے پاس؟ ریگستان ہے۔ ایسی بات کر رہا ہوں، وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں بھی ختم کرتا ہوں، سوری فور دیٹ، اٹس بٹ لینتھی۔ وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کے بھلائی کی بات کرتے ہیں نا، بھلائی کی، کسی کی، اپنی نہیں، وہ تو رب کا پروگرام ہے۔ جب ہم کسی کی بھلائی سوچتے ہیں تو ہماری تو آلریڈی کورڈ ہے اس کے اندر۔ تو وہ کتنی بڑی بات آپ سوچیں، وہ سوچ ہی رب دیتا ہے، اور پھر اس تصویر میں رنگ بھی جو ہے نا وہ رب ہی بھرتے ہیں۔ اور جب آپ منہ سے کہتے ہیں، سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، کہتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، پھیلتی ہے، میرے خیال وہ آسمان تک چلی جاتی ہے، چونکہ وہ لوگوں کی بھلائی کی بات ہے۔ تو اس میں بہت سے جو اللہ تعالیٰ کے نظام عوامل ہیں، وہ کسی نہ کسی نے ایک دن پوری ہو کر رہتی ہے۔ شاید میں نے بھی کہا تھا کبھی، اسپتال بنے گئے تھے، انہوں نے کہا یہاں کتنے بنے گا، ایڈا بڑا بنے گا، کہیں نہیں بنے گا، اے منڈا ہے تو ٹھیک ہے۔ ویسے میں جب بھی 60 سال کا تھا، in 2007 I'm 70 now, going through 79 this year، تو کیسے بنے گا؟ تو رب نے بنانا ہوتا ہے۔ I think I've done well۔ اور ابھی کسی نے کوئی بات پوچھنی تو بتائیے، اس چٹ پہ لکھ دیں مجھے، آپ کاغذ دے دیں ان کو۔ مین والی میں پہ جب تک وہ بات لکھتے ہیں، میں یہ بتاؤں گا کہ جو سپوں کو بھی آپ نے دیکھی ہے، یہ کھیل نہیں ہے، اٹس اے بگ میسج۔ اور کوانسیڈنس ہے کہ میں لاہور میں، اسلام آباد میں، میری گاڑی میں سکھ رہتی ہے، ایک پیلا لفافہ رہتا ہے، جہاں صبح میں واک کرتا ہوں تو کوئی یہاں کچھ چل لوں یار، تو اس کی ویڈیو بنی، تو کوانسیڈنس ہے۔ اب وہ پروجیکٹ یہاں پر لینڈ ہو گیا اس وجہ سے، اور اس سال ہم 15 پروگرام کریں گے۔ ہمارے ساتھ وہ نیپال فاؤنڈیشن جاپان کی، وہ ہمارے پارٹنر ہیں۔ تو اللہ نے کیا نا، میں کیا یا تو کیا ہوتا ہے پھر؟ تو ہم بڑا سوچیں، کم سوچیں، اللہ سے بڑا ہی مانگیں جس میں سارے انسانیت کا بھلا ہو، تو اللہ ہی پورا کرتے ہیں۔ تو یہ پروجیکٹ بھی آپ نے دیکھ لیے ہیں، 5000 فری ٹریٹمنٹ، 2000 سرجریز، آفس ان چکوال، اینڈ دین سیٹنگ اپ ان OPD، اینڈ سارے پیشنٹس یہاں چیک ہوں۔ لو بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے بہت ٹیکنیکل بات کی۔ اعجاز صاحب سے میں کہتا ہوں تشریف لائیں، اور اگر مجھ سے بہتر جواب دے سکتے ہیں۔ اچھا، وہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاسپٹل میں لیزر سرجریز کی کیا پوزیشن ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، اور یہ بہت نالجیبل ہیں۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، ہمارے ہاں لیزر سرجری کرنے کے تمام انتظامات موجود ہیں، اور ہر وہ مشکل اور پریشانی جو ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ ہے وہ آلریڈی پلانڈ ہے۔ آپ آئیں،
میری باتیں جو آپ نے سنی ہیں تانوں کخ نہیں پتہ چلا جنہوں نے اسپتال دیکھا نہیں ہے, ویڈیو دیکھے, آئی کین assure you you do not know at all more than 5%. So better calm down and come in groups and see it. تو جو ہیلتھ کیئر میں آپ سوچ سکتے ہیں, میں کہتا ہوں اگر امریکہ میں کسی کا ہیلتھ کیئر کا لک آفٹر ہو رہا ہے, جو پاکستان میں سے بائی دا وے بہتر ہو رہا ہے صحت کارڈ سے, امریکہ سے بھی بہتر ہو رہا ہے بائی دا وے, جو لوگ اس کو جانتے ہیں, تو میں کہتا ہوں اتنا بھی تو بندوبست دینا جی. سو ان بھوبڑ فار ہیلتھ کیئر وہ والا شعبہ جو باقی ہے وہ ہارٹ کا شعبہ, وہ ہم پیچھے ایک پلان کر چکے ہیں, 4-5 منزلہ بلڈنگ اسی کمپاؤنڈ کے اندر بھی, کارڈک سینٹر, وہ کو 1.5 ارب روپے کا پروجیکٹ. وہ سال بھر اس کے اوپر میں نے کہا یار اس پہ ہیلی کاپٹر بھی رکھو, تو کہہ رہے ہیں تو پاگل ہو گئے. میں کہا جس دن غریب باب محمد خان نے ہیلی کاپٹر چک کے سی ایم میں جاؤں گا نا, کوئی خرچہ نہیں, میں نے مزہ ہی آ جائے گا, وہ تیری دعا دے گا وہ. تو میں نے کہا یار 1.5 ارب تم نے دینا ہے اور رب نے دینا ہے, یہاں سے نہیں جائیں گے بھائی, وی پلانڈ اٹ. اب وہ بھی انشاءاللہ وقت آئے گا, پھر ایک دن یہیں بیٹھ کے سارے دوست اناؤنس کریں گے. آپ نے جو بات کہی ہے, آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر بائی دا وے, لیکن میں پوچھتا رہتا ہوں نا, ادھا تو مونج بن گیا وہاں رہ گیا. But 17 years, the day we announced 27th of December 2007, تو یہ کنسسٹنسی جو ہوتی ہے اٹس اے پاور, آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں. لگے رہے ہیں مشکلات 1001, بڑے اللہ بھی حل کرتے ہیں. یہ جو سرجری والا معاملہ ہے وہ ہمارے پاس سارا انتظامات موجود ہے, لیکن اس کے اوپر ہر سرجری نہیں ہونی چاہیے. یہ ہمارے ڈاکٹرز کا ڈیسیژن ہے. کیوں؟ اس میں کچھ کمپلیکیشنز بھی ہیں. جو پیسہ لینے والا ڈاکٹر ہے یا پیسے والا ہاسپٹل کہہ رہا ہے نا, ہونی لاؤ تو ہونی کرا کے ہٹ ہو جاؤ, لیکن اس میں سرٹن کمپلیکیشن ہم نے پورا اسٹڈی کر لیا, انتظامات مکمل ہیں. تو اب ہماری ٹیم نے سارٹ آؤٹ کر لیا ہے کہ یہ تو لیزر سرجری ہوگی, یہ نہیں ہوگی, اس کا 1% بھی مفت بھی ہے, تو کیوں کمپلیکیشن ہو بھائی. اب مجھے پتہ چل جائے دا نیکسٹ ڈے ڈاکٹر ول بی آؤٹ. اور کیوں کیا بھائی تم نے پیسے کمانے ہیں, ہسپتال میں پیسے کمانے ہیں. اینی فی وی آر ٹیکنگ از کمنگ بیک ٹو دی کٹی آف دی ہاسپٹل. اور ہماری سروس پالیسی کیا ہے بائی دا وے, وہ میں بھول گیا, سمپل ہے. وہ یہ ہے کہ آپ غریب ہیں تو مفت ہے, اب تو ٹوٹلی مفت ہے, ہم نے ایک کاؤنٹنگ دے دی ہے. لیکن اگر کچھ دے سکتے ہو تو دے دو, 50% دے دو, 10% دے دو, تو وہ جو فنڈ آئے گا ادھر ہی رہے گا, کسی اور کے کام آئے گا. اور اگر آپ اسلام آباد میں ڈائریکٹر ہیں یا کوئی کاروبار ہے تو پجیرے تو امن لے کے آئے ہو, پھر پیسے دے دو. سو دی پالیسی از اینی بڈی ہو انٹرز دا ہاسپٹل از ٹو بی ٹریٹڈ ویدر ہی گاٹ منی اور نو منی. نہیں پیسے فری, اور اب تو 5,000 فری ہیں, اور انشاءاللہ 5,000 پوری کر کے 10,000 کا اناؤنس کر دیں گے. اور کچھ ہے تو دے دو یار, وہ جو ہے نا وہ کسی اور کے کام آ جائے گا. اور اگر ٹھیک ٹھاک ہو, اتنیاں گڈیاں آدھی ہیں, ڈاکٹر یعقوب بھی تو جاننا جی, آن تھرسڈے اینڈ سنڈے 70-80 بندہ پیچھے گاڑیوں کے لائنیں لگی ہوتی ہیں. آئی کین ایشور یو مور دین 80% گاڑیاں کدھر سے آتے ہیں بھائی, دے شوڈ پے. بٹ ادروائز سیم ڈاکٹرز ٹیکنگ 3,000 روپیز 2,000 روپیز, اور ببڑ 1,000 روپیہ, پرچی 100 روپیہ. سو ایوری بڈی شوڈ سلوٹ ٹو دوز اعجاز علی خان اینڈ ٹیم ہو آر مینیجنگ. اس کا ایک فنانس کا ایک نظام ہے, ایک پورا چکر ہے. تو یہ ہے جناب سرجریز کا سلسلہ, جس کی اس طرح ضرورت ہوئی اور اس نے آپ کیا کہ ہم نے یہ کرنا ہے, تو ڈاکٹر ایڈوائز کریں گے آپ کا اس میں آتا ہے, اس میں آتا ہے. لیکن ہاسپٹل اس کی خواہش کے بغیر بھی نہیں, یعنی اس کی خواہش ہے کہ سرجری کرو لیزر سے, اگر وہ ڈاکٹر نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ہم نہیں کریں گے, وہ پیسے والا لے کے کر دے, کیونکہ کمپلیکیشن ہو جائے گی. اور خدا کا کروڑ ارب شکر ہے, جس دن میں لاسٹ بات کر رہا ہوں, سوری بہت ٹائم لے لیا آپ کا, جس اعجاز صاحب بتاتے ہیں کہ ہم لوگ اتنے کانپ رہے تھے کہ یا اللہ غیر, ہم نہ ڈاکٹر ہیں, اللہ کے آسرے پہ چل رہے ہیں, تو بقول ان کے سیڑھیوں پہ انتظار کر رہے تھے کب خراب بھائی بندہ ٹھیک ٹھاک ہے, خیر خیریت ہے. اب وہ ہر روز 8 ہو رہی ہیں, 10 ہو رہی, خبر نہیں ہے کون آیا کون گیا, کدھر آ رہا ہے کدھر جا رہا ہے. 12 تو کنسلٹنٹ آتے آپ کے پاس. بٹ وین وی اسٹارٹیڈ تو ڈاکٹر نہیں آتا تھا, اور لوگوں نے ٹھیک کہا تھا مجھ سے کہ آپ رول میں نہ بنائیں, اور پھر آنے شروع ہوئے. پھر کنسلٹنٹ کو اسلام آباد سے ہم گاڑی, پٹرول, کھانا, یہ وہ. اب خدا کا کروڑا شکر, اب لانے لگی ہوئی ہیں, کہتے ہیں ہمیں یہاں جگہ دو. اللہ نے کیا. تھینک یو ویری مچ. پورا جا رہا ہے, یس زبردست. مسعود صاحب کہاں بیٹھے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. اچھا, اس کا جواب میں 2 حصوں میں دوں گا. پہلے کہوں گا نو, لیکن ایسا ہے کہ میری اپنی وائف کی ڈیتھ جو ہوئی ہے کینسر سے ہوئی ہے 2 سال پہلے.
ہم اب اس کا ایک کینسر وارڈ بنا رہے ہیں، لیکن وہ کیسا؟ وہ فالو اپ کا ہے، یعنی کینسر کا ڈاکٹر ادھر آیا کرے گا لک آفٹر کرنے کے لیے، اس کے ٹیسٹ بھی ہو جایا کریں گے، سارا کچھ ہو جائے گا، لیکن اگر اس کو ٹریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے جو کینسر کا کنسلٹنٹ ہے جب تک اویلیبل نہیں ہوگا جب تک ہم اس کو وہ ٹریٹ نہیں کریں گے، ایک بات. اور جب تک وہ نہیں ہوگا تو جو اس کا نسخہ ہے اس کا جو فالو اپ ہے وہ ہمارے ڈاکٹرز کریں گے. بٹ اس سے پہلے بھی ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی ہاسپٹل آپریشنل نہیں ہوا تھا تو میں نے اپنی ٹیم کو شوکت خانم بھیجا، بلکہ اس سے پہلے زمان پارک عمران خان کے پاس بھیجا، اور وہ ہماری ٹیم موجود ہے ہمارے ساتھ. میں نے ایک بریگیڈیئر کو رکھا جاب کے لیے 3 ایئرس ٹو بگن ود. تو میں نے کہا یار ان سے بات کرو شوکت خانہ والوں سے کہ آپ پیشنٹ کا کینسر شروع ہوتا ہے تو علاج کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ مل کر کے مہربانی کر کے پریونٹیو پہ کام کریں کہ ہم پہلے ڈائگنوز کریں، جو ابھی ہم نے کام شروع کر دیا ہے دستک شفا تک، یا چکوال آ رہے ہیں وہی پروجیکٹ لے کر کے، کہ بیمار ہونے سے پہلے ہم اس کو چیک کر لیں کہ کوئی اس کا کوئی پرابلم تو نہیں آنے والا. تو آپ مہربانی کر کے ہم سے مل کے، وہ ہاسپٹل بنا نہیں تھا، تو آپ ہمارے ساتھ جوائن ہینڈز کریں تو ہم یہ کام کریں، ہم پہلے ڈائگنوز کریں، پریونٹیو پہ جائیں اور پھر ٹریٹ کرنا تو لے جائیں. اور پلس ہم اس اسٹینڈرڈ کا ہاسپٹل بنا رہے ہیں کہ آپ کے ایریے کے جو پیشنٹس ہیں جب ان کا فالو اپ ہوا تو ان کو وہاں ادھر لاہور نہ جانا پڑے. آپ کے ڈاکٹر ہے کہ یہاں آ جائیں تو 25 پیشنٹ ہماری وارڈ میں موجود ہیں، اور اسٹینڈرڈ ہمارا ایک کیٹیگری ہے، شفا انٹرنیشنل ایک کیٹیگری ہاسپٹل ہے، آپ کا ببڑ میں بھی ایک کیٹیگری ہے. یو شوڈ بی پراؤڈ بینگ چکوالین، یو آر بلیسڈ. تو یہ کینسر کا یہ جواب ہے. آپ دعا کریں انشاءاللہ ہوگا ون ڈے. تھینک یو ویری مچ.